پاکستان میں جو انٹرنیٹ کی رفتار ہے اس کے سست ہونے کی وجہ سے آن لائن کام کرنے والے فری لانسرز ہی نہیں بلکہ جو مشترکہ پلیٹ فارم بنا کر روزگار دینے والے بہت سارے کال سینٹرز اور بیک آفس کا کام بھی ان کا بھی کام جو ہے وہ ٹھپ پڑ چکا ہے اور اب بیک آفس کا سارا کاروبار بنگلہ دیش، فلپائن اور دیگر ممالک میں منتقل ہو رہا ہے۔ اور اسی سلسلے میں بات کرنے کے لیے پاشا کے ریپرزنٹیٹیو مدثر صاحب نے ہمیں جوائن کر لیا ہے۔ السلام علیکم مدثر صاحب، ویلکم ٹو دی شو۔ تھینک یو سو مچ۔ السلام علیکم جی۔ سر سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ یہ جو ہماری وزیر مملکت ہیں شہزاد فاطمہ خواجہ صاحبہ، انہوں نے بتایا ہے کہ جی انٹرنیٹ پہ دباؤ تو وی پی این کی طرف سے پڑا ہے، تو پھر یہ مسئلے مسائل کیوں ہو رہے ہیں؟ دیکھیں، فرسٹ آف آل وی پی این جو ہے اس کا میں اس سے پہلے بھی بڑا ذکر کر چکا ہوں کہ وی پی این کا جو دباؤ ہے وہ 10 سے 15% سے زیادہ نہیں ہوتا۔ اس ٹائم پہ آبویسلی ہمارے پاس اور بھی ریزنز ہیں جس کی وجہ سے ہمارا انٹرنیٹ سلو ہے، اور اس انٹرنیٹ سلو ہونے کی وجہ سے جو امپیکٹس ہمارے پہ آ رہے ہیں، چاہے وہ ہماری ریمیٹنسز کی پوائنٹ آف ویو سے ہیں، یعنی کہ جو مانیٹری سائڈ ہے، پر میرے خیال میں اس سے زیادہ جو ہمارے پاس کیٹاسٹرافک ایشو ہے وہ ایک ریپوٹیشنل ڈیمیج ہے۔ جیسے کہ فائبر نے کر دیا ہے، ہمیں ڈسکوالیفائی کر دیا اور ہماری آئی ڈیز جو ہیں بہت ساری ان کو ہٹا دیا ہے وی پی این یوز کرنے کی وجہ سے، آبویسلی کیونکہ وہ کنٹری جو ہے وہ میچ نہیں کر پا رہے تھے ہم۔ اچھا یہ بتائیے گا کہ آپ نے ذکر کیا کہ یہ 10 to 15% وی پی این اس کا ریزن ہے، لیکن اور بھی بہت سی وجوہات ہیں، کیا آپ ہائی لائٹ کر سکتے ہیں چند ایک ہمارے ناظرین کے لیے کہ کیا وجوہات ہیں؟ دیکھیے، جو ان آفیشل اسٹیٹمنٹ ہمارے پاس ہے وہ فائر وال کی امپلیمنٹیشن کے اوپر بھی ہے، کیونکہ ابھی تک کسی بھی ادارے نے ایسوسیشن پاشا کو اس کے اوپر کوئی آفیشیل اسٹیٹمنٹ نہیں دی ہے۔ تو اگر ہم اس کو آن براڈر اسکیل دیکھیں، ٹھیک ہے جی، ہم فائر وال کی امپلیمنٹیشن کو بھی دیکھیں، اور فائر وال کی امپلیمنٹیشن کی پوائنٹ آف ویو سے ہم اس چیز کو بڑا واضح کہہ چکے ہیں کہ ایک ڈیجیٹل وارفیئر کے اندر اس قسم کے ویپنس کی بھی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے، بیکاز دس ایکٹس ایز اے سیکیورٹی سسٹم فار یو۔ تو اس کی امپلیمنٹیشن بری نہیں ہے، مگر جس طریقے سے امپلیمنٹیشن ہو رہی ہے میرے خیال میں اس کے اوپر تھوڑے سے ہمیں ریزرویشن ہیں۔ اچھا، جیسے کہ آپ نے بتایا سر کہ وی پی این سے صرف 10 to 15% ہی اس کا ایفیکٹ ہو رہا ہے، لیکن وی پی این تو بہت پہلے سے یوز ہو رہا ہے۔ ابھی ان دنوں میں یہ نہیں کہا جا سکتا کہ ابھی وی پی این یوز ہونے لگا ہے تو جس کی وجہ سے یہ زیادہ سچویشن ایسی بنی ہے۔ بالکل بجا فرمایا آپ نے، اور وی پی این ابھی بھی کوئی اتنا زیادہ کہتے ہیں نا کہ ڈرامیٹکلی اس کا یوزیج نہیں ہے ہمارے پاس، کیونکہ دیکھیں آپ کے پاس انٹرنیٹ کی ایکسیس کتنے لوگوں تک ہے، ٹھیک ہے، پھر ان میں سے آپ دیکھیں کہ کون وہ لوگ ہیں جن کو ایکچولی وی پی این کے بارے میں پتا ہے، ٹھیک ہے۔ سو ابھی بھی آپ کی وی پی این کی پینیٹریشن یا اس کا یوزیج جو ہے وہ اتنا ہائی والیوم کے اوپر نہیں ہے جس کی وجہ سے آپ کے پورے ملک کی ٹریفک بیٹھ جائے۔ بالکل، یعنی اس کا جو ریزن آپ نے بتایا کہ فائر وال کی وجہ سے جو امپلیمنٹیشن اس کی ہو رہی ہے، شاید اس کے سرور کا کوئی ایشو ہو سکتا ہے، سرور کی لمٹ کا کوئی مسئلہ ہو سکتا ہے کہ ڈیٹا بیس اتنا زیادہ ہے، کانفیگریشن کا مسئلہ ہے۔ کانفیگریشن از the word for it، لیکن ہم سرورز جو ہیں وہ جو فائر وال سے اٹس بیونڈ فائر وال تھنگ، ٹھیک ہے، تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کانفیگریشن پروسیسز جو ہیں اس کے اندر آئی ایم شیور کہ جو ہرڈلز ہیں اس کی وجہ سے ہمیں یہ چیزیں فیس کرنی پڑ رہی ہیں۔ اچھا، یہ کب تک یہ مسائل جو ہیں وہ رہیں گے، کب تک آپ فیس کر سکتے ہیں؟ آپ کے پاس کوئی اپڈیٹ ہے؟ اور کیا یہ چیزیں بحال ہونا شروع ہو رہی ہیں؟ کیونکہ ہمیں پتہ چلا ہے کہ بیک آفیسز جو یہاں پر کام کر رہے تھے اب جو کلائنٹس ہیں وہ اپنے آپ کو شفٹ کر رہے ہیں فلپائن، جس کو سب سے بڑا نیٹ ورک فلپائن کے پاس ہے ابھی تک۔ اگر ہم غلط ہو تو پلیز کریکٹ کرتے جائیے گا۔ ہمارے پاس یہ انفارمیشن ہے کہ فلپائن، انڈیا، بنگلہ دیش جو ہیں وہ یہ 3 ایسے جگہیں ہیں جہاں پر اب بیک آفیسز شفٹ کر رہے ہیں کلائنٹس اپنے۔ میں اس کے بعد تھوڑا سا ٹائم ضرور لوں گا آپ کے، کیونکہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ دیکھیں، ایک گلوبل کمپیریٹیو ورلڈ کے اندر آپ کے پاس یہ والے آپ کے پاس آپ رسک افورڈ ہی نہیں کر سکتے نا کنیکٹیوٹی کا۔ صحیح، جو ہم نے خود وٹنس کیا ہے ایز این ایسوسیشن، ہمارے پاس کمپلینٹس آئی ہیں، اس میں پاکستان کے اندر ٹیلی ہیلتھ کے اوپر وی ہیو ون آف دا بگیسٹ کمپنیز جو کہ یو ایس کی 26 اسٹیٹس کے اندر مور دین 100 ہاسپٹلس کو کریٹیکل لائنز پرووائڈ کرتی ہے، ٹھیک ہے۔ ان کی 4 ایکٹیو لائنز بند ہو گئی، یعنی کہ تقریباً 200 فونز بند ہو گئے، ٹھیک ہے۔ یہ ایک کمپلین تھی۔ اس کے علاوہ جو دوسری کمپلین ہمیں آن سپاٹ ریسیو ہوئی ہے، پاکستان کے ٹیئر 3 ڈیٹا سینٹر کے 4 گھنٹے بند ہونے کی وجہ سے بحرین اور سعودی کے اندر ٹرکنگ اور لائیو ٹریکنگ سروسز پرووائڈ کرنے والی کمپنی جو ہے اس کے دونوں کانٹریکٹ کینسل ہوئے ہیں۔
अच्छा, तो देखें आपके साथ आपका एक मसला जो है यहाँ पे, वो मॉनेटरी लॉस तो है ही है, मगर आप इस चीज को ऐसे भी देखें कि जो रेपुटेशनल डैमेज है, आइंदा ये बड़े कॉन्ट्रैक्ट से पाकिस्तान नहीं आएंगे। अभी आपको रेमिटेंस चाहिए, आपके बच्चों के रोजगार उस पर डिपेंडेंट है, आपकी ज़र मुबादला उसके ऊपर डिपेंडेंट है, आपका फ्रीलांसर जो है वो वीपीएन क्यों यूज कर रहा है, उसको कनेक्टिविटी का इशू आ रहा है। और जब वो वीपीएन कनेक्ट करता है पाकिस्तान से तो उसकी आईपी चेंज होती है यूएस पे, वो डिस्कनेक्ट होकर दोबारा आता है तो प्रॉब्ली वो नेदरलैंड जाता है, किसी और आईपी को कनेक्ट करता है। दैट क्रिएट्स अ प्रोटोकॉल, सिक्योरिटी प्रोटोकॉल ब्रीच फाइबर के या किसी भी सिस्टम के अंदर, कि जी एक बंदा जो है वो 10 सेकंड के अंदर फ्लाई करके पाकिस्तान से यूएसए तो नेदरलैंड को नहीं जाता। एग्जैक्टली, बॉट और पता नहीं क्या क्या चीज़ें फिर सामने आ जाती हैं। आपकी रेपुटेशन जो है वो सबसे ज़्यादा वैल्यू रखती है, और इस वक्त फाइबर और freelance.com जो है वहाँ पर तो पाकिस्तान के जितने भी यूज़र्स हैं उनके लिए बड़े मसले मसाइल शुरू हो चुके हैं। इसका हल मुदस्सिर साहब क्या देख रहे हैं आप? लेट्स से कि चलें फायरवॉल की अगर बात करते हैं, कॉन्फ़िगरेशन का मसला है उसको भी अगर ठीक कर लेते हैं, लॉन्ग टर्म में इसका हल क्या देख रहे हैं आप? क्योंकि द डैमेज हैज बीन डन। जी देखिए, मैं ना इसके ऊपर एक स्टेटमेंट बहुत वाज़ेह जरूर देना चाहूंगा, क्योंकि हमें अभी इसकी एक्टिव कंडीशन के बारे में या इसकी पास्ट के ऊपर, रीसेंट पास्ट में जो इसकी इम्प्लीमेंटेशन हो रही है उसके ऊपर की ऑफिशियल स्टेटमेंट या एज कंपनीज या एज एसोसिएशन एज चेम्बर्स उस पूरे प्रोसेस में एतमाद में नहीं लिया गया, उसमें इंक्लूड नहीं किया गया। तो उसकी करंट स्टेट या उसकी फ्यूचर स्टेट को प्रिडिक्ट करना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है कि, और आई एम श्योर कि अगर ये सही हो जाता है तो ये सही हो जाता है, और अगर ये कॉन्फ़िगरेशन या ये प्रॉब्लम्स अभी हमारे साथ एक्टिवली रहते हैं तो जिस तरह भी इससे पहले भी हुकूमती ज़राए ने कहा था कि ये अभी 1 से 2 वीक्स लगेंगे इसको सेटल डाउन होने में। सो अभी जब तक एक वाज़े आपके सामने एक इमेज नहीं आती इसके ऊपर, तो इस पे किसी किस्म की भी प्रेडिक्शन देना किसी के लिए भी नामुमकिन होगा। बिल्कुल सर। अच्छा, दूसरी जानिब अगर हम अपने मुल्की हालात की बात करें तो ऑफ कोर्स महंगाई इतनी बढ़ चुकी है कि मतलब जो इनकम कमाने वाले हैं जो डेली बेसिस पर, उनके लिए तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। जिस तरह से फ्रीलांसर्स हैं उनका तो बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है इन सब की वजह से। बिल्कुल सही फरमा रही हैं आप, बिल्कुल। और ये एक बहुत बड़ा संगीन किस्म का मसला है। उसकी बड़ी रीज़न ये है कि पाकिस्तान के अंदर 4 से 5 लाख बच्चे हैं जो कि फ्रीलांसर्स हैं, और इन फ्रीलांसर्स की एक एवरेज जो इनकी जो सेल्स या इनके रेवेन्यूज हैं वो $150 से लेके कोई $700-800 या $1500 मैक्स के अंदर फॉल करते हैं। एक शायद 1 से 2% है जिसको हम कहते हैं कि जो $3000+ के अंदर है, लेकिन एक बड़ा नंबर है जिनके लिए ये बहुत क्रिटिकल है। ठीक है, आपका वो बच्चा जो अंदरून सिंध में बैठा है, जो गिलगित बल्तिस्तान में बैठा है, जो साउथ पंजाब में बैठा है, या जो पंजाब के इंटीरियर में बैठा हुआ है, पाकिस्तान के किसी भी खित्ते के अंदर है। ठीक है, अगर आप उससे इस किस्म की देखें, ये लग्जरी नहीं है। इंटरनेट इज नो मोर अ लग्जरी फॉर यू, ये एक नेसेसिटी है आपके लिए। बिल्कुल। आप जब उससे ये नेसेसिटी दे देंगे, और ये वो नेसेसिटी है जिसके थ्रू वो अपने लिए रोटी रिस्क का एक रोजगार है, ऑब्वियस बिल्कुल उसका रोजगार हुआ है, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आपने कितना बड़ा कितना क्या चाहिए कि कितनी बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर दी उस इंसान के लिए। हमारा मुदस्सिर साहब, ये बिल्कुल वही बात है कि आप किसी माजूर से उसकी अगर बैसाखी छीन लेंगे और फिर उससे कहेंगे कि चलो, तो वो चल नहीं पाएगा, लड़खड़ा के गिर जाएगा। और यही हाल इस वक्त हमारी फ्रीलांस जो इंडस्ट्री है उसके साथ हो रहा है। थैंक यू सो मच मुदस्सिर साहब, आपने वक्त दिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।